ابھی 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں یہ ارشاد پاک آ رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب إلى فرعون إنه طغى. کوہ طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو ان سے یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. وہ میرا کام کیا ہے؟ فرعون کے پاس جاؤ. اذهب إلى فرعون. کیوں اس کے پاس جانا ہے؟ انه طغى. اس نے سرکشی کی. سر یہ سر ہیڈ اور کشیدن کے معنی کھینچ لینا. ہم جب ہل جوتتے ہیں تو جوا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت، اردو میں کہتے ہیں جوا، اور جوا کے ایک معنی ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری، امانت. اردو میں جوا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو شاندار بیل ہوتے ہیں ان کو دائیں بائیں حالی گھما دیتا ہے، پھر جوا اٹھاتا ہے، یوں کرتا ہے، دونوں فوراً نیچے سر ڈال کر کے جوا اپنے کندھے پر لے لیتے ہیں، ہل کھینچتے لگتے ہیں. اور جو بدماش بیل ہوتے ہیں ان کو ناک سے جھٹکا دینا پڑتا ہے تب وہ جوئے کے نیچے آتے ہیں. اور اگر ناک سے جھٹکا دینے سے بھی نہ آئے تو پھر رسی دوہری کر کے دو اس کو ماریں گے، دو اس کو ماریں گے، تب جھک مار کر کے نیچے آئیں گے. پھر اور بدماش ہوں چوتھے نمبر کے تو پھر ان کے نیچے ایک چمڑے کا پٹا بھی باندھ دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کچھ عجیب نام اس کا گجراتی میں چمڑے کا پٹا، جوتر. یہ کیوں باندھتے ہیں؟ یہ چوتھے نمبر کے بدماش بیل ہوتے ہیں، وہ مار کر جوا ان کے کندھے پر رکھا، پھر بھی چلتے چلتے اچانک جوا چھوڑ دیں گے اور سر کھینچ لیں گے. تو وہ سر کھینچ نہ سکیں اس لیے جوتر باندھتے ہیں تاکہ ان کو اپنا سر نہ کھینچ سکے. یہ جو زبردستی جوا رکھا ان پر لے لیا، مگر چلتے چلتے جہاں ان کو سمجھ میں آیا کہ حالی غافل ہو آپ ایک دم فٹ سے سر کھینچ لیں گے. یہ ہے سرکشی. سرکشی کے معنی سمجھاتا ہوں. یہ سر جو ہے اس کو جوئے کے نیچے سے کھینچ لیا موقع ملتے ہی. تو کہا فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی کی ہے، اللہ کے احکام سے سرکشی کی ہے، سر کھینچ لیا ہے، جوئے کے نیچے سے سر کھینچ لیا ہے. اس کے پاس جا کے سیدھا کیجئے اسے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. یہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ تیاری کا نظام اللہ نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ یہ نظام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دجلہ اور فرات کے ڈیلٹے میں پیدا ہوئے ہیں. اس وقت ایک شہر تھا، اب وہ نہیں ہے. اس کا شہر کا نام تھا اور. ڈیلٹا کہتے ہیں جہاں یہ عراق اور سوریہ سب ہیں، وہاں ایک دجلہ ندی آتی ہے، ایک فرات ندی آتی ہے، اور کوفہ سے نیچے جا کر دونوں سنگم ایک ہو جاتی ہیں.
پھر بصرہ سے ہو کر جا کر خلیج فارس میں گرتی ہے. تو یہ جو دو ندیاں ایک ہیں، ایک ہوئی، اس سے پہلے جو الگ الگ ہوئی، تو اس کے بیچ میں جو جگہ ہے خشکی کی وہ ہے ڈیلٹا. وہ ہزاروں میل کی ہے. جیسے گنگا جمنا دو بڑی ندیاں ہیں، دونوں ہم ہمالیہ کے ایک ہمالیہ کے ایک طرف سے نکلتی ہے، ایک دوسری طرف سے نکلتی ہے، اور دونوں الگ الگ چلتی 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 الہ آباد پر جا کر ایک ہو جاتی ہیں. اسی طریقے پر یہ دو ندیاں دجلہ اور فرات بہت دور سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلتی ہوئی آتی ہیں، اور پھر آ کر کے کوفہ کے بعد بصرہ اور کوفہ کے بیچ میں ایک ہو جاتی ہیں، اور پھر خلیج فارس میں گرتی ہیں. تو ڈیلٹا لفظ سمجھا رہا ہوں میں، اردو کا لفظ ہے، انگریزی میں پتہ نہیں، انگریزی میں بھی ڈیلٹا ہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا. اس ڈیلٹے میں ایک شہر تھا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند احکام دیے، وہ احکام انہوں نے پورے کیے، تو اللہ نے انعام دیا کہ میں تمام انسانوں کے لیے تمہیں امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند احکام دیے اور وہ احکام انہوں نے بجا لائے اور وہ احکام پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا کہ میں تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کا پیشوا بناؤں گا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت تو مختلف انسانوں میں آئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد میں منحصر کر دی گئی. www.attableek.com The Reviver of Iman. دنیا پھیلی تھی، لیکن پھر نوح علیہ السلام میں سمیٹ دی، اور نوح علیہ السلام سے آگے ان کے 3 لڑکوں ہی کی اولاد آج دنیا میں ہے. آج نوح علیہ السلام دوسرے ابا ہیں، آدم علیہ السلام پہلے ابا ہیں، ان سے ساری دنیا پھیلی جتنی پھیلنی تھی. پھر اس کے بعد میں جب طوفان آیا اور سب ختم ہو گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے، تو ان کی اولاد ہی باقی رہنے والی کر دی اللہ نے. اب ساری دنیا میں نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، اور وہ ہمارے دوسرے باپ ہیں. اسی طریقے پر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر کتنا زمانہ گزرا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا زمانہ گزرا ہے. اس میں نبوتیں ہر جگہ آتی رہی، انبیاء آتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں منحصر ہو گئی. یہ قرآن کریم میں مضمون ہے، یہ بے صفحے کی بات نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے. پھر ان کی قوم بت پرست تھی، اور اس علاقے کا بادشاہ تھا نمرود. اس کے سب واقعات ہیں. قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست بھی تھی اور مورتیوں کی پجاری بھی تھی، بت پرست بھی تھی. ستارے بھی پوجتے تھے اور مورتیوں کو بھی پوجتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ ستارے خدا نہیں ہیں، اور اس کا واقعہ گزر چکا. پہلے سمجھایا ایک کوئی اہم تارا، جس تارے کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم خدا مانتی تھی، اس تارے کے بارے میں حضرت نے کہا کہ چلو یہ تارا ہے، اس کو ہم خدا مانتے جیسا تم مانتے ہو. لیکن وہ تو کچھ وقت کے بعد ڈوب گیا. تو حضرت نے کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو ہر وقت واچ کرے مخلوق کی. جو ڈوب گیا چھپ گیا وہ کیسے خدا ہوگا؟ پھر چاند کے ذریعے سمجھایا وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج کے ذریعے سمجھایا وہ بھی ڈوب گیا. یہ پورا تفصیلی قصہ ہے.
یہ تو ان لوگوں کو سمجھایا جو ستاروں کو پوجتے تھے، ان کو سمجھایا کہ یہ ستارے نہ چھوٹا نہ بڑا نہ درمیانی، چھوٹا یہ، درمیانی چاند، بڑا سورج، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور مورتیاں کا خدا نہ ہونا بھی وہ سمجھایا۔ ایک مرتبہ قوم کسی فنکشن کے لیے باہر جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام بہانہ بنا کر نہیں گئے، اور مندر میں جا کر کے سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کے، کسی کے ناک کاٹ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور جو بڑا گرو گھنٹال تھا وہاں کلڑا لٹکا دیا، اس کو نہیں کاٹا۔ جب قوم فنکشن سے آئی اور پوجا کے لیے اپنے مندر میں گئی تو دیکھا کہ وہاں تو برا حال ہو رہا خداؤں کا۔ تو سب نے کہا کہ بھئی ابراہیم ہی پیچھے تھا، اور ابراہیم ہی ان مورتیوں کو کنڈم کرتا تھا، لہذا یہ خداؤں کے ساتھ یہ حرکم ابراہیم ہی کر سکتا ہے، دوسرا کیسے کرے گا؟ جو خدا مانتا ہے وہ کیسے کرے گا؟ اب ابراہیم کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اب ابراہیم کو سزا دینی، سخت سے سخت سزا دینی، مگر سخت سزا گورنمنٹ دے گی، قانون دے گا، پبلک کو حق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں تو سب چلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کے آنے سے پہلے ڈرائیور کو مار کے ستیہ ناش کر دیں گے، کورٹ میں کیس تو بعد میں جائے گا۔ لیکن یہ غلط ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہے پبلک کو اگر کوئی ایسا سخت جرم کیا ہے تو پھر مقدمہ گورنمنٹ کے پاس لے جانا چاہیے، سزا دلوانی چاہیے۔ تو یہ سارے بت پرستی کرنے والے اب سخت سے سخت سزا دینی ہے مگر خود نہیں دے سکتے، تو اپنے زمانے کے بادشاہ نمرود کے پاس یہ مقدمہ لے گئے کہ ابراہیم نے ہمارے سارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لہذا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ نمرود بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور اس نے کہا کہ ابراہیم، اگر یہ مندر میں جو جن کو تو نے ٹانگیں توڑ دی ہیں، اگر یہ خدا نہیں ہے تو تیرا خدا ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یہ ٹانگیں توڑی ہیں تو میرے خدا نے ٹانگیں توڑی، اور جو جلاتا ہے وہ بھی وہی جلاتا ہے، تو میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، مارتا ہوں جلاتا ہوں میں، تو میں ہی خدا ہوا۔ اور اس نے ایک ایسے بندے کو جو بے گناہ راستے پر جا رہا تھا، پولیس والے سے پکڑ لو اسے، گردن اڑا دو، گردن اڑا دی۔ اور ایک آدمی جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا، حکم بھیج دیا جیل میں سے، وہ چھٹی کر دو، کہ دیکھو ہم نے چھٹی کر دی جیل میں سے، جلا دیا، اور یہ بے گناہ تھا، اس کو مار دے، تو کم ہم بھی کرتے ہیں۔ اب جلانا اور مارنا کیا حقیقت رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاگل سے پاگل بھی سمجھتا ہے کہ جلانا کیا ہے اور مارنا کیا ہے۔ اب یہ بے عقل کا بادشاہ نہیں سمجھ رہا، تو اب اس کے ساتھ مغز پچی کون کرے؟ تو حضرت نے دلیل بدل دی، حضرت نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے، ایک تو وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے، اس کا تو نے معارضہ کیا، چھوڑ، میرا خدا وہ ہے جو صبح سورج مشرق سے نکالتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈوباتا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ ہے کہ میں بھی خدا ہوں تو مغرب سے نکال کر دکھا اور مشرق میں ڈوبا۔ فبہت الذی کفر، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب دے کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تھے تو اس کو بھی دعوت دی تھی کہ اللہ پر ایمان لا، اللہ کے احکام کی اطاعت کر، اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ کے احکام کی تو نے مخالفت کی تو اللہ دوزخ میں تجھے ڈالیں گے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا
میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کروں گا تو دوزخ میں جاؤں گا. ارے میں بغیر اللہ کے، میں تو خود خدا ہوں، اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کروں گا اور میں جنت بنا کر اپنی جنت میں جاؤں گا، اور میں تیرے لیے دوزخ تیار کروں گا اور تجھے دوزخ میں ڈالوں گا. آج تک دنیا میں کسی نے جنت نہیں بنائی، آج تک دنیا میں کسی نے کسی کو جہنم میں آگ میں نہیں ڈالا. یہ نمرود ہی نے یہ دو کام کیے. ایک تو اس نے کہا میں اپنی جنت خود بناؤں گا، میں خدا ہوں، میں اپنی جنت خود بناؤں گا اور اپنی جنت میں جاؤں گا، اور میں تجھے تیرے لیے دوزخ تیار کروں گا اور تجھے دوزخ میں ڈالوں گا. چنانچہ اس نے دو حکم دے ڈالے، ایک تو جنت تیار کرو اور ایک سارا ملک سوختہ جلانے کے لکڑیاں جمع کرو. 6 مہینے تک سارے ملک نے سوختہ جمع کر کے ڈھیر لگا. کتنا بڑا ڈھیر لگا ہوگا. آگ لگائی اور جب ساری لکڑیاں جل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بٹھا کر کے، جیسے ڈھیلا پھینکتے ہیں اس طرح سے پھینکا. گوفن مختلف زمانوں میں مختلف رہی. آج کل جو ٹینک ہیں یہ اس زمانے کے گوفن ہیں. تو اس زمانے میں ایک بڑی لکڑی اور لکڑی میں لکڑی پھنساتے تھے، پھر یہاں ایک پتھر رکھتے تھے، اس کو کھینچ کر 100 آدمی کھینچ کر نیچے لے جا کر چھوڑ دیتے تھے تو پتھر جا کر کے آگے گرتا تھا. یہ اس زمانے کے ٹینک تھے. تو ایسے لکڑی کا ٹینک بنایا اس نے، اور ٹینک میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر کے 150 آدمیوں نے کھینچ کر کے پھینکا تو آگ میں جا کر گرے. اتنی آگ جل رہی تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. تو گوفن کے ذریعے سے پھینکا اندر. اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام اطمینان سے چلتے ہوئے باہر نکل آئے. انہوں نے اتنا دور سے پھینکا وہ پیدل چل کر کے خوب باہر آ گئے. آج سنا ہے کبھی انسانیت میں کبھی کوئی واقعہ کہ کسی نے دوزخ بنا کر اس کو ڈالا ہو دوزخ میں، اور وہ دوزخ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی آگ میں ڈالو تو جل جائے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے. کیوں؟ یہ کفر و اسلام کی کشمکش تھی. اور قرآن کریم اگر کسی دشمن نے آگ میں ڈالا تو وہ کوئی کفر و اسلام کی کشمکش مقابلہ نہیں ہے. تو قرآن شریف ڈالو تو جل جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، کیونکہ کفر و اسلام کی کشمکش میں جو واقعات پیش آتے ہیں، اگر اس میں ابراہیم علیہ السلام جل جائیں تو دین اسلام کا سرنگوں ہو گیا. بڑے سے بڑا بزرگ آگ میں ڈالو جل جائے گا. بیت اللہ شریف میں کئی مرتبہ آگ لگی، وہ جل گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلے؟ اس لیے نہیں جلے کہ یہ کشمکش ہے توحید و اس کفر کی. اس نے اپنے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا. تو اگر وہ جل جائیں تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا. تو اللہ نے اس کو گل و گلزار بنا دیا، پھول بنا دیا، باغ بنا دیا، بردوں و سلامن بنا دیا. ٹھنڈک، اور ٹھنڈک بھی ایسی کہ جو تکلیف نہ دے ایسی ٹھنڈک بنائی. وہ اندر گرے اور گر کر کے پیدل چل گئے باہر آ گئے. تو ناکامی ہوئی. ابھی وہ جو جنت بنانے کا آرڈر دیا تھا وہ جنت ابھی تیار نہیں ہوئی، وہ بن رہی ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی بنے گی، کب تک بنے گی، معلوم نہیں کب بنے گی. ادھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے تو اب وہ تو سزا کیا دیتا؟ اس کے تو سزا دینے کا منہ ہی نہیں رہا. اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب اس قوم کے اندر رہنا اور یہاں کام کرنا، دعوت کا کام کرنا بہت مشکل ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر دی. اور اس کا کیا حل ہوا؟ اس کی جنت تیار ہوئی اور جنت میں جانے کی تاریخ بھی طے ہوئی. ابھی چند دن باقی تھے کہ اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور وہ دماغ میں گھس گیا.
اور وہ دماغ میں جا کر بھیجا کھاتا ہے. تو پہلے وہ دبواتا تھا تو اندر مچھر تھوڑی دیر کھانا روکتا تھا تو سکون ملتا تھا. پھر بڑا ہوا مچھر تو پھر مکے مرواتا تھا. پھر اور بڑا ہوا تو پھر چپل سے مرواتا تھا. اسی میں کسی چپل مارتے مارتے زور سے چپل مارا, کھوپڑی پھٹ گئی اور مچھر چڑیا جتنا بڑا بن کر اڑ گیا. اس کی جنت وہیں کہ وہیں رہ گئی, جانا نصیب نہیں ہوا. نمرود کو اپنی جنت میں نصیب نہیں ہوا. اور اس نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دوزخ میں ڈالا تھا تو وہ دوزخ جنت بن گئی. یہ سب واقعات پیش آئے. اب ان واقعات, یہ جو اپنی جنت میں نہیں جا سکا, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے یہاں سے ہجرت کر گئے. حضرت کے ساتھ اہلیہ ہیں, حضرت سارہ, بھتیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام, اور بھی لوگ خاندان کے ہوں گے. اس زمانے میں اکیلے نہیں جایا کرتے تھے, کئی کئی مل کر جایا کرتے, سفر کیا کرتے تھے. تو یہ دجلہ اور فرات دونوں آ رہی ہیں, ان کے بیچ میں جو ڈیلٹا ہے, اسی میں ڈیلٹے میں بڑھتے چلے گئے. کہاں جانا ہے کچھ نہیں معلوم, بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. پھر آگے ٹھنڈا علاقہ آ گیا. یہ جو علاقہ ہے یہ تو گرم علاقہ ہے, اور ٹھنڈے علاقے کو برداشت نہیں کرتا سردی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساؤتھ کی طرف اترے, آگے نہیں بڑھے. آگے ٹھنڈا ہے, آگے ترکی آئے گا, ترکیہ سے آگے بحر اسود آئے گا, تو وہاں اور ٹھنڈا ہے, برف پڑتی ہے. تو وہاں سے ساؤتھ کی طرف اترے تو مصر میں پہنچے. آج جو کیرو ہے مصر, وہاں پہنچے. وہاں کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ پولیس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک بڑی خوبصورت عورت لے کر ایک آدمی ہمارے ملک میں آیا ہے. حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی. تو پولیس نے, بادشاہ نے پولیس کے ذریعے منگوایا وغیرہ وغیرہ, لمبا قصہ ہے. پھر 3 مرتبہ بادشاہ نے حضرت سارہ کا کرشمہ دیکھا. جب وہ بری نیت سے بادشاہ ان کے قریب آنا چاہتا تھا تو بے ہوش ہو کر کے زمین میں دھس جاتا تھا. وہ حضرت سارہ دعا کرتی تھی تو نکل آتا تھا. پھر اس سے اتنا معتقد ہوا کہ اس نے کہا پولیس والوں سے اسے واپس کر کے آؤ, اور اپنی بیٹی خدمت کے لیے دی حضرت سارہ کو. اپنی بیٹی, بادشاہ نے اپنی بیٹی خدمت کے لیے دی. بزرگ کی معتقد ہوا, معتقد ہونے کی وجہ سے بیٹی اس کو دی, حضرت حاجرہ. وہ حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت سارہ واپس آئی. یہی حضرت حاجرہ ہیں جو بادشاہ نے خدمت کے لیے دی تھی حضرت سارہ کو. حضرت سارہ نے یہی اپنے شوہر کو بخش دی, ہبا کر دی. وہ خدمت کے لیے دی تو انہوں نے ان کو دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی. پھر دونوں بیویوں میں جھگڑا ہوا. وہ کہا تھا میں نے کل کہ 2 بیویاں ہوں تو 2 چنگاریوں کے بیچ میں, یوں کرو گے تو جلو گے, یوں کرو گے تو جلو گے. اور لڑائی اتنی سخت ہو گئی کہ حضرت سارہ نے قسم کھائی کہ میں اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹوں گی. جیسے ہندوستان میں کہتے کہ ناک کاٹوں گا, اس کا ناک کاٹوں گا, ایسا کوئی کاٹنے کے. تب اللہ کا حکم آیا کہ حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ جا کر چھوڑ کر آؤ. اسے مکہ کچھ نہیں تھا, پہاڑ تھے, لیکن اس سے پہلے وہاں اللہ کا گھر تھا جو نوح علیہ السلام کے طوفان میں اجڑ گیا تھا, کہ وہاں چھوڑ کر آؤ. وہ چھوڑ کر وہاں آئے. قصے سب آپ جانتے ہیں. وہاں آئے. پھر اس کے بعد حضرت سارہ جب لوط علیہ السلام کی بستیوں کو الٹنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے, تب حضرت سارہ کو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا. حضرت اسحاق حضرت سارہ کے صاحبزادے, پھر حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب, یہ حضرت فرشتوں نے خوشخبری دی. اس پر انہوں نے کہا میں بڑھیا ہو گئی, شوہر بھی بوڑھا ہو گیا, اب ہم کیا بچہ جنیں گے. تو فرشتوں نے کہا تم نبوت کا گھرانہ ہو,
نبوت کے گھرانے میں تم اللہ کی برکتیں بار بار دیکھتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ جب جو چاہیں کر سکتے ہیں، تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ یہ سب آج قصے پڑے گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصر گئے، وہاں سے یوں ویسٹ کی طرف جا رہے تھے. جب ٹھنڈا علاقہ آ گیا، آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا، تو جنوب ساؤتھ کی طرف گئے، مصر گئے. اور مصر میں یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں خیر یہ نکلی کہ حضرت ہاجرہ خدمت کے لیے مل گئی، اور وہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو دے دی، ان سے نکاح ہو گیا. پھر اب جانا کدھر؟ تو اب ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں. پتہ نہیں ساؤتھ کی طرف کہاں تک جائیں گے، آگے ابھی دریا آئے گا. تو پھر وہاں سے ایسٹ کی طرف اترے، اور جہاں فلسطین ہے یہ اب کنعان کا علاقہ ہے، یہیں قریہ خلیل ہے، گاؤں ہے حضرت خلیل کا. یہ ایسٹ کی طرف آ کر کے اس فلسطین کے اندر بس گئے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تیار کر رہے ہیں، یہ سب سیریز ہے، اس کو ذہن میں رکھو. پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اسحاق علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا. پھر ان کے 12 لڑکے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لڑکا وہاں مکہ میں لا کے بسا دیا ہے. اب 2 سلسلے چلیں گے، ایک بنی اسرائیل میں نبوت چلے گی، ایک بنی اسماعیل میں چلے گی. یہاں 4000 انبیاء آئیں گے اور آخری عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور آئیں گے. درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا. کہتے ہیں سونار کی 100 اور لوہار کی 1. سونار ٹپ 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 100 اور لوہار نے اٹھا کر ہتھوڑا مارا سیدھا کر دے گا. تو ایک آیا ان سب پر بھاری آیا، اور وہاں 4000 انبیاء آئے مگر وہ ان سے سب ہلکے گئے. یہ ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں چلے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 لڑکے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے. یہی 12 لڑکوں کی اولاد پھیلتی پھیلتی ساری عرب بنی ہے. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 لڑکے تھے. ایک تو حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق. یہ 2 بیویوں سے تھے، ہاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور سارا سے حضرت اسحاق. اور ایک تیسری بیوی تھی قطورہ، اس سے 6 لڑکے تھے. ان 6 لڑکوں میں سے ایک میڈین بھی لڑکا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بہت پھیلی ہے. لوگ 2 ہی لڑکوں کو جانتے ہیں، باقی لڑکوں کو جانتے نہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اسحاق علیہ السلام کا آیا. اسحاق علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، یعقوب علیہ السلام کا آیا. پھر ان کا زمانہ، ان کے 12 لڑکے ہوئے. ان 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے جو 11واں تھا، ایک بیوی کے تو تھے 10، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بہن سے شادی کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اس سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بنیامین پیدا ہوئے. بچپن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ابا سے کہا، ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ابا نے کہا، مننے یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے تجھے ختم کرنے کی. خیر بات لمبی ہے. اس خواب کی وجہ سے وہ تو 10 بھائی تھے، وہ جو 12واں بھائی تھا بنیامین، یہ تو یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹا تھا. وہ باقی وہ 10 پہلی ماں کے جو 10 تھے انہوں نے پلان بنایا. پہلا پلان نے بنایا کہ یوسف کو مار ڈالو جان سے، توبہ کر لیں گے، توبہ میں کیا خرچ ہوتا ہے. جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرنے سے شاید معاف نہ ہو. ایسا کرو، اسے جنگل میں لے جا کر کسی کھاڈیے میں اتار دو. یہ کھاڈیا بھی آپ لوگ نہیں جانتے، میں نے پالنپور میں وہ کھاڈیے دیکھے ہیں.
سورت طرف تو پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، اور تھے تو کب تھے معلوم نہیں. پرانے زمانے میں کوئی اور کنواں کھودتے تھے، گھر میں پانی استعمال کرنے کے لیے کوئی کھودتے تھے، اور کھیت کے لیے کنواں کھودتے تھے. مٹی کا مٹی سے چلے جاتے تھے. پھر اس کے اوپر لکڑیاں لگا کر کے پانی نکلتے تھے، تو ہر برسات میں اس میں مٹی گرتی تھی. تو جب برسات ختم ہو جاتی تھی تو اس پانی میں سے وہ مٹی سب نکال دیتے تھے، اور پھر کنواں شروع ہو جاتا تھا. تو اوپر سے وہ کھاڈیا چوڑا ہوتا چلا جاتا تھا، اور اندر تو پانی کا بس اتنا ہی حصہ ہے. اسی میں سے کوس جائے گا پانی آئے گا، کوس جائے گا پانی لائے گا، اور اوپر سے ٹیڑیں پڑتی اتنا چوڑا ہو جاتا تھا کہ اندر اتر سکتے تھے، اتر کر نکل سکتے تھے. بڑا آدمی تو نکلے گا. تو قرآن نے کہا غیابت الجب، کھاڈیا جس کے بیچ میں تو پانی ہے، پانی میں مت ڈالو تو مر جائے گا. اس کے پانی کے باہر جو خشک جگہ ہے وہاں اتار دو. تو بچہ تو نکل نہیں سکتا، بڑا آدمی تو نکل آئے گا. وہ حدیثوں میں جو قصہ ہے کہ ایک کتا پیاسا مر رہا تھا، اور ایک آدمی نے اندر اتر کر کھاڈیے میں سے پانی پیا، باہر نکلا دیکھا کہ وہ بھیگی ہوئی مٹی چاٹ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی اتنی پیاس لگی ہوگی، تو وہ اپنا پیر میں موزہ تھا چمڑے کا، وہ اتار کر کے اندر گیا، اور اس میں پانی بھر کر کے دانتوں میں پکڑ کر کے ہاتھوں سے باہر نکل کر کے آ کر پانی پلایا. تو اللہ نے کہا تھینک یو، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. یہ حدیث جو ہے وہ یہی کھاڈیے تھے، پہلے یہی کھاڈیے تھے. تو غیابت الجب، کنویں کا پانی کے باہر گول حصہ جو خشک ہے، جو اوپر سے نظر نہیں آتا، اس میں اتار دو. اس میں اتارنے سے کیا ہوگا؟ یہ ہائی وے ہے، اس ہائی وے پر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ قافلہ پانی لینے کے لیے اس کھاڈیے پر آئے گا اور کھاڈیے میں اترے گا. تو اس کو یہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا کوئی خوبصورت ہوا ہی نہیں. تو پانی لینے کے لیے کھاڈیے میں اترے گا تو یہ بچہ دیکھے گا تو یہ بچے کو غلام بنا کے لے جائے گا. غلامی کا دور تھا، وہ لے جائے گا، وہ قافلہ جہاں کا ہوگا وہاں لے جا کر بیچ دے گا. تو باپ سے جدا ہو گیا، تو بھائی مطمئن ہو گئے کہ اب یہ بھائی ہمارا ہم پر حکومت نہیں کرے گا، اس کو ہمیں سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ سب پلان تھا ان کا. تو اس پلان کے مطابق وہ ابا کو پھسلا کر لے گئے اور لے جا کر کے غیابت الجب میں اتار دیا. پھر اللہ کا کرنا کہ بچے کو اندر کھاڈیے کے اندر اتار دیا، تو کچھ ہی وقت کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے پانی لینے کے لیے اندر اترنے کے بجائے انہوں نے ڈول ڈالا. اوپر سے چرخی تھی جو کنواں کھینچنے کا ہے، اس پر سے انہوں نے ڈول ڈالا، پانی کھینچنا، اندر نہیں اترا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بچہ ہے، یہ بچہ یہ سمجھا کہ بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے. تو وہ ڈول پکڑ کر اندر بیٹھ گئے تو اوپر بھار معلوم ہوا، تو اس نے کھینچ کر کے باہر لایا تو لڑکا آیا، بڑا خوبصورت لڑکا. تو وہ چپکے سے قافلے میں لے گیا، کہا کہ دیکھو بڑا خوبصورت لڑکا آیا ہے. یوں ابھی تو بھائی دیکھ رہے ہیں، ابھی جنگل ہی میں ہے، ابھی زیادہ دیر نہیں لگی، اور بھائی بول نہیں رہے اچھا ہے قافلہ لے جائے. تو قافلہ لے کے چلا گیا. اور اب یہ رات کو گھر آئے اور ابا سے کہا ابا بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور ہم تو کبڈی کھیل رہے تھے، وہ سامان کے پاس تھا، بھیڑیا آ کر کھا گیا. یوں یوسف علیہ السلام کنعان، یہ کنعان وہی فلسطین، وہی کنعان کالا کا یہ فلسطین ہے، یہیں کا یہ خلیل ہے، یہیں یہ سارا خاندان تھا. یہاں کے جنگل میں سے قافلہ اس کو مصر لے گیا، مصر وہیں قریب ہے. مصر میں لے جا کر اسے بازار میں بکنے کے لیے رکھا. اتفاق سے اس دن وزیر خود
بازار میں بھٹکنے آیا تھا. بہت سے لوگ گھومنے کے لیے بھی بازار میں جاتے ہیں, خریدنا وریدنا کچھ نہیں, کوئی چیز پسند آئے گی تو خرید لیں گے. یہ لڑکا اس وزیر کو پسند آ گیا. اس سے پوچھا بھائی کتنے میں بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا 5 درہم میں. تو مفت جیسا ہی ہے, اس نے 5 درہم میں خرید لیا, لے گیا. اب یہ مصر کے وزیر کے گھر میں پہنچ گئے. جو کہاں کنان میں گاؤں, کہاں جنگل میں کنویں میں, اور کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچا دیے. اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے. 2 جگہ پر اللہ نے واقعہ روکا ہے, اور واقعہ رو کر کے عبرت اور نصیحت ابھاری ہے. فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث. کہا دیکھو ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. خواب میں جو دکھایا تھا کہ انہیں باتوں کی کل بٹھانا آئے گا, باتوں کی کل بٹھانا. کل بڑی بڑی مشین ہو, اس کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ کل کہلاتے ہیں. تو کہاں کون سی پرزا لگانا ہے, جو مشین کا ماہر ہوگا, انجینئر ہوگا, وہی اس جگہ لگائے گا, دوسری جگہ نہیں لگا سکتا. تو ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا, اس خواب میں کون سا جز تعبیر کے قابل ہے, یہ کل بٹھانا ہے, یہ اللہ کل بٹھانا سکھائیں گے. دیوبند کا ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں 2 چھپکلیاں لڑتی ہیں, اکثر یہی خواب دیکھتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تیرے گھر میں عورتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے ایک تو میری بیوی ہے, ایک میری بہن ہے. میں نے کہا یہ تیری بیوی اور تیری بہن کبھی لڑتے ہیں؟ کہنے لگا ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. میں نے کہا بس یہی خواب ہے, دونوں کو الگ کر دے. تیری بیوی تو تیرے پاس ہے, تیری بہن کی شادی کر دے, لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اب یہ پورا واقعہ لایا میرے پاس کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں, تو اس میں سے کون سے جز سے تعبیر نکالنی ہے, یہ تعبیر نکالنے والا جانتا ہے, اسی کو کل بٹھانا کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو جو خواب دکھایا تھا اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی تھی کہ اللہ تمہیں باتوں کی کل بٹھانا سکھلائیں گے. تو باتوں کی کل بٹھانا دیہات میں, جنگل میں, گاؤں میں رہ کر باتوں کی کل بٹھانا نہیں جانتا ہے. اونچی ہائی کلاس سوسائٹی میں پہنچے گا تو وہاں جا کر باتوں کی کل بٹھانا سیکھے گا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. دیکھو بادشاہ وزیر کے گھر میں گیا تو پورے ملک کا مصر کا بادشاہ بن گیا, اور ہائی سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں باتوں کی ہائی ایجوکیشن وہاں حاصل ہوگا. خیر پہنچ گئے وہاں, پھر آگے واقعہ پیش آیا, پھر جیل میں جانا پڑا, بے گناہ کو جیل میں جانا پڑا, اور 9 سال جیل میں رہنا پڑا. پھر جیل میں سے نکلے تو جیل میں سے نکلنے کے بعد میں بادشاہ نے پورے ملک مصر کے فوڈ پیداوار, اناج غلے کا حضرت کو ذمہ دار بنا دیا, کیونکہ 7 سال خوب پیداوار ہونی ہے اور اسے محفوظ رکھنی ہے, اور اگلے 7 سالوں میں قحط پڑے گا, اس میں یہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے. تو اب اتنا لمبا چوڑا نظام کون کرے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, مجھے دے دو نظام. پھر واقعہ قرآن نے پھر روکا ہے, اور پھر قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاهُ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یہ تو وہ پہلے گیا, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. کہا دیکھو ابھی تو جیل میں کالی کوٹھڑی میں تھے, 9 سال سے کالی کوٹھڑی میں پڑے ہوئے تھے, اب پورے ملک مصر کی قسمت کے مالک ہو گئے, جہاں چاہیں پورے ملک میں رات گزارے. یہ اس کا مزہ ٹورسٹوں کو آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے نئی جگہ پر رات گزارنے. تو پھر یہ قصہ روکا. پھر اس کے بعد میں ایک آیت ہے وہ کل بیان کروں گا, آج نہیں بیان کروں گا.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہ آیت آئے گی، وہ کل بیان کروں گا، آج نہیں بیان کر رہا. بہرحال پھر یہاں ہوا، پھر وہ بھائی قحط پڑا تو صرف مصر میں قحط نہیں پڑا، ادھر ادھر بھی قحط پڑا تو وہ غلہ لینے آئے. پھر ان کو بنیامین کو بلایا، پھر دو ایک کے بجائے یوسف تو گم ہوئے تھے، بنیامین بھی روک لیا گیا. پھر اس کے بعد میں تیسری مرتبہ آئے، تب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا، اور انہوں نے ابا روتے روتے یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ ابا کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنی سب فیملیوں کو یہاں لے آؤ. یوں یعقوب علیہ السلام کی ساری 12 لڑکوں کی ساری فیملیاں مصر یوں پہنچی ہیں، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں. پھر بادشاہ بنتے رہے. یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حکومت فرعون نہیں کر رہا ہے، اور 400 سال گزر گئے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا دورہ آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیجنے کے لیے کہاں سے تیاری ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تیار کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اتنا دور سے سلسلہ چلتا ہے کہ آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کی تیاری کہاں سے چلی آ رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.